بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سچی پیش گوئیاں۔ دوستو، جن لوگوں نے آسمانی کتب کو صحیح طور پر سمجھنے کا دعویٰ کیا، انہوں نے لاتعداد فرقوں اور عقیدوں کو متعارف و رائج کر دیا۔ حق جو کہ ایک بسیط و مکمل حقیقت ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی نہیں دیتا۔ لاتعداد مسائل روزانہ جنم لے رہے ہیں اور متعدد مذاہب میں مسلسل ترامیم جاری ہیں۔ بے اعتقادی و بے ایمانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار نہیں ہے سوائے چند ایک کے، کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح پیروکار نہیں سوائے چند ایک کے، اور کوئی مسلمان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیروکار نہیں سوائے چند ایک کے۔ جس دین کی خاطر آپ نے بہت سی تکالیف برداشت کی، آپ کی آل نے بہت بیش بہا قربانیاں دیں، اپنی حقیقی روح میں اس دین کی پیروی ایک معمولی سی اقلیت کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ہر طرف مذہب کے خلاف ایک کھلی بغاوت و انحراف موجود ہے، جبکہ نور الہی کی کوئی کرن آسمان سے زمین کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ وہ پاکیزہ مذہب جو جنسی و جسمانی خواہشات کی نفی پر مبنی تھا، اور جس میں محض خدا کی خوشنودی کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف وہی شخص مقصد کو حاصل کر سکتا ہے جو مکمل طور پر جنس کی نفی کر دے۔ اسی مذہب کے رہنما اور پیروکار اب دنیا کو حصول لذت کے لیے جنسی اعمال دکھانے و پڑھانے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم جنس پرستی متعارف کروا رہے ہیں۔ مسلمان جن کو خدا کی طرف سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ اب ہر گناہ اور بدعمالی و بدکرداری کی چوٹی پر ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں۔ موجودہ دور کے متعلق درجہ ذیل پیش گوئیاں بالکل سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، دین کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ نمبر 2، ہر دین کے پیروکار اپنے دین سے منحرف و مرتد ہو جائیں گے۔ نمبر 3، آسمانی ہدایت کی روشنی نور اٹھا لی جائے گی۔ نمبر 4، انسانیت ہلاکت و گمراہی کے اندھیروں میں اندھوں کی طرح بھٹک جائے گی۔ نمبر 5، کلام حق و نبوت معدوم ہو جائے گا۔ نمبر 6، پادری، ملا اور مذہبی علماء دین کے احکامات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نمبر 7، نجومی اور مذہبی اشخاص کو ہر مقام پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 8، مشاہدہ اور نور الہی کے متلاشی لوگ ختم یا روپوش ہو جائیں گے۔ نمبر 9، حق تعالیٰ دعاؤں اور التجاؤں کا جواب دینا بند کر دے گا۔ نمبر 10، خدا اپنا چہرہ یعنی حجت کو ہم سے چھپا لے گا۔ نمبر 11، انبیاء کی طرف سے زیارت اور بزرگان کی طرف سے حصول و ہدایت و نصیحت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 12، خدا ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ نمبر 13، آب حیات کے چشمے مخفی ہو جائیں گے۔ نمبر 14، خدا خود کو انسانوں سے منقطع کر لے گا۔ اگرچہ گزشتہ تمام فرامین 100% درست ثابت ہو چکے ہیں، تو کیا موجودہ دور ہی وہ تاریک دور نہیں ہے جس کی نشاندہی انبیاء کرام نے فرمائی تھی؟ اگر واقعی یہی تاریک دور ہے، تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ابدی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایسے حالات میں ہم نے کبھی انبیاء کے احکامات کی روشنی میں زندگی کا اختیار کیے جانے والا اسلوب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی فرامین انبیاء کی روشنی میں اس دور سے متعلق اپنے مذہبی فرائض، ذمہ داریوں اور واجبات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم اس حقیقت سے آگاہ و باخبر ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جو ہمیں اس تاریک دور میں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہم اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خدا کے نور ہدایت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کا نام موعود الرسل ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس نقصان کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے جو حجت کی عدم دستیابی کی وجہ سے انسانیت کو پہنچ رہا ہے؟ اگرچہ مندرجہ بالا سوالوں کا جواب نفی میں ہے، تو پھر ہم مثبت نتائج کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟
دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسئلہ اعظم سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا سلطان المنصور، یا امان الخائفین، یا فوز العظیم، یا سفینۃ النجات، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ